تہوار اور اس نوعیت کی تقریبات جو موسموں سے پیدا ہو جاتی ہیں، جو فصلوں سے پیدا ہو جاتی ہیں، جو مختلف رواجوں سے پیدا ہوتی ہیں، تاریخی واقعات سے پیدا ہو جاتی ہیں، یہ انسان کے لیے ہمیشہ بہت زیادہ علامتی حیثیت رکھتی رہی اور لوگ ان کو مناتے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی مذہب میں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کہنا تو یہ ہے کہ ایک ہی مذہب دنیا کو میں نے بھیجا تھا، وہ اسلام ہے، اسلام ہی کا پرتاؤ آپ کو سب مذاہب میں ملتا ہے، تو ہمیشہ یہ چیز ملحوظ رہی ہے اور تہوار قائم کیے گئے ہیں۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آپ مدینہ تشریف لائے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کچھ انصار کے لوگ میں محسوس کرتا ہوں کچھ دن مناتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم نے 2 دن مقرر کر رکھے ہوئے تھے جن میں ہم کچھ کھیل کود لیتے تھے، کچھ تماشا ہو جاتا تھا، کھیل کود حبشی آ جاتے تھے، وہ کچھ اپنے کرتب دکھا دیتے تھے، کچھ میلہ سا لگ جاتا تھا، کچھ خرید و فروخت کرنے والے لوگ آ جاتے تھے، تو یہ ہم کیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی تمہارے لیے 2 دن مقرر کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اس فطرت کو ملحوظ رکھ کر خود مذہب نے اس کے لیے 2 تہوار مقرر کیے جو آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی صورت میں مناتے ہیں، اور جو اس نوعیت کے موسمی تہوار ہیں یہ ظاہر بات ہے کہ آپ کی تہذیب سے، آپ کی ثقافت سے، آپ کے پس منظر سے، آپ کے علاقے سے، آپ کے حالات سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھی ایسی اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ عرب میں جتنے تہوار اس نوعیت کے ان میں سے کسی پہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ لوگ اکاس کے میلے میں آتے تھے، دوسرے اور میلوں میں آتے تھے، ان میں آ کے شعر و شاعری کرتے تھے، ان میں مختلف مجالس منعقد ہوتی تھی، مفاخرت کی مجلسیں ہوتی تھی، ان میں وہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے، ان میں کشتیاں ہو جاتی تھیں، کھیل ہو جاتے تھے۔ بلکہ سیدنا عمر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اسی طرح کی ایک کشتی انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں لڑی تھی۔ یہ بعد میں بھی ہوتے رہے اور ان کے بارے میں کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، کوئی قدغن نہیں لگائی گئی۔ اس لیے اسلام بالکل انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں یہ تہوار ہے جس کو بسنت کہتے ہیں ہم، بسنت کا مطلب کہ بہار، بسنت کے معنی بہار کے، یعنی یہ لفظ جو ہے یہ بہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہماری زبان میں سرسوں کے پھول کھلتے ہیں جن کے رنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے بسنتی رنگ عام طور پر کہتے ہیں۔ یہ بڑا قدیم تہوار ہے، یعنی ہندوستان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 100 200 پہلے شروع ہوا، بہت قدیم تہوار ہے۔ آپ کو اگر کبھی موقع ملا ہو کشمیر اور پنجاب کی سیاحت کرنے کے لیے، جو ابتدا میں انگریز فرانسیسی آئے انہوں نے اپنے بڑے اچھے سفر نامے لکھے ہیں، تو انہوں نے بسنت کے اس تہوار کی بھی بڑی رودات لکھی ہے۔ خاص طور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں یہ سرکاری اہتمام میں یہ تہوار منایا جاتا تھا، اور یہ جو باغبان پورے کی آپ کی سڑک ہے یہی اصل میں اس تہوار کی بھی جگہ ہوا کرتی تھی، یہی اس کا جشن ہوتا تھا۔ بسنتی رنگ کے کپڑے پہن کر مہاراجہ کی پوری فوج نکلتی تھی، اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے اور سکھ بھی تھے، اور بہت غیر معمولی نوعیت اس کی ہو جاتی تھی۔ یہ آپ جو گھروں میں اور کوٹھوں پر اور سڑکوں پر یہ ہوتا ہے یہ تو نہیں ہوتا تھا، لوگ کھلے میدان میں چلے جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد بھی ایک بڑی غلط فہمی لوگوں نے پیدا کر رکھی ہوئی ہے، بعض وقت مذہبی لوگ بھی اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے، اور اس میں ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک حقیقت رائے نام کا لڑکا تھا، اس نے کسی موقع پر لڑکوں میں بیٹھے ہوئے یہ دیکھا کہ کچھ مسلمان لڑکے دیوی دیوتاؤں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو جواب میں جیسے رد عمل میں آدمی کرتا ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ناشائستہ بات کہہ دی، تو یہاں کے قاضی نے جو اس زمانے میں تھا اس کو موت کی سزا سنا دی۔ معاملہ حاکم شہر کی عدالت میں پیش ہوا، اس زمانے میں نواب خان یہاں کے نواب تھے لاہور کے، تو انہوں نے سزا برقرار رکھی اور یہ کہا کہ اگر یہ لڑکا اسلام قبول کر لے تو میں اس کی سزا معاف کر سکتا ہوں۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے مذہب جو کچھ بھی اس کا عقیدہ تھا، اس کا نقطہ نظر تھا، اس کے ساتھ وابستگی میں جان دینا قبول کر لیا۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہندوؤں کے اندر بڑی تعظیم تھی، غیر معمولی۔ اس تعظیم اور اس شان کی وجہ سے وہ اپنا میلہ وہاں منعقد کرنے لگ گئے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ بسنت کا تہوار اس سے پیدا ہوا، بسنت کا تہوار تو صدیوں پہلے سے جاری تھا، ایسا نہیں ہے بالکل۔ یعنی یہ غلط فہمی ہے جو بعض لوگ پھیلاتے ہیں۔ اصل میں سید محمد لطیف نے جو تاریخ لاہور لکھی ہے اس میں اس سارے واقعے کا ذکر بھی کر دیا، اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ ہندو وہاں، اچھا آپ دلچسپ بات دیکھیے کہ ہندو حقیقت رام کی سماج کے پاس، یہ آپ باغبان پورے والی سڑک پر جائیں تو کوئی 2 میل کے فاصلے کے اوپر ہی اندرون شہر سے اگر آپ نکلے تو کوٹ خواجہ سعید ایک بستی ہے، وہاں یہ سماج ہے، اب بھی ہے۔ تو اس سماج کے پاس ہندو اکٹھے ہو جاتے تھے اور بسنت کا میلہ لگاتے تھے، یعنی اس کا جگہ کا انتخاب انہوں نے کیا ہوا تھا۔ حقیقت رائے کی موت یا اس کی سزا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی طرح سکھ رنجیت سنگھ کی مڑی کے پاس یہ تہوار مناتے تھے، اور مسلمان مادو لال حسین کے مزار پر تہوار مناتے تھے، ایک میلے کی صورت بن جاتی تھی۔ تو یہ بالکل اس کا کسی مذہبی پہلو سے کوئی تعلق نہیں، کسانوں کا تہوار ہے، سرسوں پھولتی اور اس میں یہ بسنتی رنگ بھی اسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی یہ بھی کوئی مذہبی چیز نہیں ہے۔
تو مسلمان ہندو سکھ سب اس میں شریک ہوتے رہے ہیں، اس وجہ سے اس میں کوئی قباحت کی چیز نہیں، نہ مذہب کو اس پہ کوئی اعتراض ہے. البتہ اب یہ ایک نازک صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی ناشائستگی کی وجہ سے اس کو لوگوں کی جان کے لیے ایک خطرہ بنا دیا ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بھی اور معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ انسانی جان کی تو ہر حال میں حفاظت ہونی چاہیے، اس کی حرمت قائم رہنی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ تہواروں پر پابندی لگا دیں. یعنی ایسے راستے اختیار کرنے چاہیے جس سے لوگوں کے لیے تفریح کے مواقع بھی پیدا ہوتے رہیں، تہوار بھی منائے جاتے رہیں، اور خاص طور پر یہ بہار کا تہوار تو پورے کے پورے معاشرے کو اٹھانے کا باعث بنتا ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو اخلاقی حدود کے اندر رکھیں، ہم اس میں کسی کے لیے جان مال آبرو کے لیے نقصان دہ نہ ہونے دیں. حکومتیں آخر کس لیے ہوتی ہیں؟ اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کی حفاظت کریں، اس کا تحفظ کریں. آپ اس کے آداب قاعدے مقرر کر سکتے ہیں، لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں، تو یہ بالکل فطری چیز ہے. لیکن اسلام کو اس سے کوئی اختلاف صاحب ہم اتنے جوش و خروش سے یہ تہوار مناتے ہیں جس میں بہار جب بسنت کے خاص طور پہ، لیکن پھر بھی ہم اصل حقیقت سے اتنا دور ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. آج میں مطلب مانتا ہوں کہ پہلی بار میں نے یہ سنا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، کس وجہ سے یہ منایا جاتا تھا، یا اتنا وجہ تھی، یا کیوں اتنا تضاد تھا اوپینینز کے درمیان مسلمانوں کی، یا کچھ ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اتنا جوش و خروش سے منانے کے باوجود ہم حقیقت سے اتنا دور ہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں علم کا ذوق ذرا کم ہو گیا ہے موجودہ زمانے میں. لوگ عام طور پر چیزوں کے بارے میں یہ دیکھتا ہوں، لوگ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں. ہم بچپن میں تھے تو جب تک یہ معلوم نہ کر لیں کہ لفظ ہے کیا، کس زبان سے آیا ہے، کہاں سے پھوٹا ہے، اس وقت تک بولتے نہیں تھے. اب صورتحال بڑی مختلف ہو گئی ہے، لوگوں کی مصروفیات مشاغل بالکل الگ ہے. ان کو اس میں پتنگ اڑانے سے دلچسپی ہوتی ہے، اب کون بیٹھ کر تحقیق کرے اس کے بارے میں. اور یہ پتنگ کے بارے میں ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پتنگ 150 سال پہلے یا 100 سال پہلے ایجاد ہوئی ہے، چین میں رہی ہے اور بہت سے ممالک میں رہی ہے، اور طرح طرح کی پتنگیں ہیں. پتنگوں کے اوپر اگر آپ کتابیں پڑھیں تو ایک دنیا پوری کی پوری پتنگوں کے ذریعے سے پیغام رسانی ہوتی رہی ہے کسی زمانے میں، جیسے کبوتروں کے ذریعے جنگی مقاصد کے لیے. تو ایسا نہیں ہے محض کہ یہ کوئی آج کی چیز ہے جو پیدا ہو گئی. اچھا پھر دیکھیے، آپ نے کبھی پتنگ پر غور کیا یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ابھی یہ بات کر رہے تھے نا ہمارے بھائی کہ یہ پھول کھلتے ہیں، انسانی شخصیت بھی نمو پاتی ہے، بچہ بھی ہمارے سامنے اسی طرح نمو پاتا ہے. انسان کے اندر یہ کچھ عجیب چیز ہے کہ وہ اوپر جانا چاہتا ہے، پرواز کی ایک خاص اس کے اندر دائیا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ آسمانوں میں جائے. اگر یہ دائیا اس کے اندر موجود نہ ہوتا تو آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہوتے. یعنی یہی چیز ہے نا، خواہش اڑنا چاہتا ہوں، پرندوں کی طرح میں بھی فضا میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی نئے آسمانوں کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، میں بھی نئی دنیایں دریافت کرنا چاہتا ہوں. ابھی بھی دیکھیے نا وہ کیا چیز ہے، مریخ پہ جا کے پانی تلاش کیا جا رہا ہے، چاند پر جا کر انسان کھڑا ہو گیا ہے. تو اصل میں یہ علامتی اظہار ہے اس کی اس پرواز کی خواہش کا، اس کو پتنگ کی صورت دی ہے. اور میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اگر لوگوں کو کسی چیز کا جو سمبولک پہلو ہوتا ہے اس کے بارے میں توجہ دلائی جاتی رہے تو وہی چیز جس کو آپ محض ایک کھیل سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات انسان کے جذبات احساسات کو بڑا صحیح رخ دینے کا باعث بن جاتی ہے. یعنی انسان کو پرواز کی خواہش اصل میں یہ کیا چیز ہے؟ یہ ارتقا کی خواہش، اوپر اٹھنے کی خواہش، ایک اور قدم بلند ہونے کی، ایک اور قدم. وہ غالب نے کہا نا کہ کہاں تمنا کا آخری قدم جائے، ہم نے دشت امکان کو ایک لکھ سے پا پایا. تو آپ جب اوپر اٹھتے ہیں تو اٹھتے چلے جاتے ہیں. تو پتنگ نے ہمیں پرواز کی طرف مائل کیا ہے، اور پرندوں کو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہ اڑتے ہیں، اسی سے ہم پھر جہازوں میں بیٹھ گئے ہیں، اور اب معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے ایجاد کر لی. صاحب آپ نے جو بات کی اس کا مطلب کہ یہ تفریحی مواقع جو ہیں اس کو تعلیم اور تربیت کے لیے بہت آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے اگر آپ پارک کی سیر کو جاتے ہیں تو جیسے آپ نے الفاظ کے معنی کی بات کی تو درختوں کی اقسام، اور پھر وہ سمبولک کہ اگر پتنگ کا جو جھومنا ہے ہوا میں، اور پھر وہ کنٹرول کی جو ایک صورت ہے تو وہ تو آپ کو ایک اور کنٹرول کی طرف بھی لے جاتی ہے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ کوئی کھیل ایسا نہیں ہے اور کوئی تہوار ایسا نہیں ہے جس کے اندر اصل میں علامتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، اور علامتوں کی بڑی اہمیت ہے. یعنی یہ جو سمبولک ایکسپریشن ہے، یہ جھنڈا کیا ہے جو ہم اپنے قوم کا جھنڈا لہراتے ہیں، بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ترانہ کیا ہے جس کے ادب میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سلوٹ کیا ہے جو آپ ایک جھنڈے کو یا ایک ترانے کو کر رہے ہوتے ہیں. یہ حقیقت میں آپ کے قومی جذبات کا علامتی اظہار ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ جذبات جو آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کا ظہور ہوتا ہے بلکہ جس چیز پر وہ دلالت کر رہے ہوتے ہیں، جس حقیقت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس حقیقت کو آپ کے ذہن میں تازہ رکھنے کا باعث بھی بنتے ہیں. میں اس سے آپ کو ایک دوسری چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کا جو حج ہے یہ کیا ہے؟
حج ایک بہت بڑی عبادت ہے جی یعنی نماز روزمرہ کی عبادت ہے, اور حج وہ عبادت ہے کہ جس کو مسلمان ترستے ہیں اور ساری زندگی اس کی کوشش کرتے ہیں. یہ در حقیقت بعض حقیقتوں کا علامتی اظہار ہے. یعنی اگر آپ دیکھیے تو قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اس دنیا میں کشمکش کیا برپا ہے. یعنی آپ شیطان کے خلاف برسر جنگ ہے, وہ آپ اپنا اسلحہ لے کر کھڑا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ برائی کو اپنائیں, بدی کو اپنائیں. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے آدم کو اتارا دنیا میں تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھو اب شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کے مقابلے میں تم نے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر تم نے شیطان کے خلاف جنگ کرنی ہے. تو حج کیا ہے؟ اس میں ہم شیطان کے خلاف جنگ کو سمبلائز کرتے ہیں, اس کا ایک سمبولک ایکسپریشن ہے. یعنی اسی طریقے سے ہم جاتے ہیں وہاں جا کے پڑاؤ ڈالتے ہیں, جیسے فوج پڑاؤ ڈالتی ہے, پھر عرفات میں جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں اس میں کامیابی دے, پھر مزدلفہ میں واپس آتے ہیں. اس کے بعد وہ شیطان کی علامت بنا دی گئی ہے, 3 علامتیں, ان کے اوپر کنکر مارتے ہیں, یہ اسی جنگ کی علامت ہے. اور پھر اپنی جان قربان کر دینے کی علامت کے طور پر قربانی کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد احرام کھول دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس موقع پر جو ترانہ ہماری زبانوں پر ہوتا ہے وہ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس جنگ کے لیے بلایا تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, حاضر ہیں ہم پروردگار, حاضر ہیں ہم پروردگار. تو اس طریقے سے خود حج کی پوری عبادت در حقیقت شیطان کے خلاف جنگ کا علامتی اظہار ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں جا کے کہ ہم حاضر ہیں اور ہم اس جنگ میں اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو بھی ایک رسم سی سمجھتے ہیں اور ادا کر کے آ جاتے ہیں, لیکن اگر آپ اس حقیقت پر ان کو توجہ دلائیں تو ان کے لیے حج ایک بالکل ہی مختلف چیز بن جائے, ان کی پوری شخصیت کو تبدیل کر دے. تو علامتیں بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. جو لوگ علامتوں کو نہیں سمجھتے وہ بعض اوقات عبادات کو نہیں سمجھ پاتے. عبادات بھی کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلق کا علامتی اظہار ہے. یہ رکوع کیا ہے, یہ سجدہ کیا ہے, یہ بھی وہی چیز ہے, یہ بھی علامتی اظہار ہے. علامتوں کو سمجھنے کے لیے احساسات کا کتنا تعلق ہے؟ علامتیں آپ کے احساسات سے پیدا ہوتی ہیں, علامتیں آپ کے احساسات کو زبان دیتی ہیں, آپ کے شعور کو زبان دیتی ہیں, بلکہ بسا اوقات آپ کے لاشعور کے اندر اتر جاتی ہیں اور اس طرح اتر جاتی ہیں کہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں. یہ علامتیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ شاعری کیا ہے, ادب کیا ہے, یہ بھی در حقیقت آپ کی شدت احساس کا علامتی اظہار ہے اور کوئی چیز نہیں. یعنی الفاظ کی بعض علامتیں ہیں جو اس کو بیان کر دیتی ہیں. اور سب سے اچھا شعر, سب سے بہترین ادب پارا وہی ہوتا ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اپنی بات آپ نے علامت میں بیان کر دی ہے. جتنا زیادہ بیانیہ ہو جائے گا نثر ہو جائے گی. وہ اعلیٰ ادب بنتا ہے جس وقت وہ سمٹتا چلا جاتا ہے. علامت کیا چیز ہے؟ علامت در حقیقت آپ کے پورے احساس کی ایک پوری دنیا کو بعض اوقات ایک عمل میں, ایک بات میں, ایک لفظ میں سمیٹ دیتی ہے.